اس بھائی القابات تو آپ کے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور آپ کے القابات ہیں اور اس میں سے خاص طور پر جو خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جیسے نساء اہل الجنت و نساء العالمین، فاطمہ بضعۃ منی بضعۃ الرسول، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود عطا فرمائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی ازواج، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم حضور کی ازواج حضور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا استقبال فرمایا، مرحبا بعبرتی۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے آغوش پہ لیا اور اپنے ساتھ بٹھایا اور آپ کے کان کے اندر کچھ کہا، اور آپ کے کان کے اندر کچھ کہا تو آپ رونے لگی، غمگین ہو گئی۔ فلما رآہا حزنہا، جب آپ کا حزن و ملال دیکھا تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کے اندر کچھ کہا تو پھر آپ مسکرانے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا کہا حضور نے، تو کہا کہ نہیں، یہ حضور کے رازوں میں سے راز ہے، میں اس کو ظاہر نہیں کروں گی، نہیں کروں گی۔ اور پھر جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو فرمایا پھر پوچھا میں نے، تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کہا کہ جبریل علیہ السلام دور کرنے تشریف لاتے اور مجھ سے ہر رمضان ایک دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ قرآن کے 2 دور کیے۔ یہ اشارہ تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب میں پریشان ہو گئی تو پھر کان میں کیا کہا، کہا کان کے اندر 2 باتیں حدیث پاک کے اندر ذکر کی گئی، 2 روایتیں۔ ایک تو کہا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، تم غمگین کیوں ہوتی ہو، تم میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو بخاری کے کلمات ہے اس کے اندر فرمایا کہ الا ترضین یا فاطمہ ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنت و نساء العالمین۔ اللہ، یہ القابات کے حوالے سے جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لقب عطا فرمائے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ اب غمگین کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو جو درجہ عطا فرمایا، جس کا آپ نے ڈاکٹر اقبال کے کلام سے بھی اشارہ فرمایا کہ حضرت بی بی مریم کو نساء العالمین کہا ہے، وہ اپنے زمانے کی ہیں، ان کے پاس ایک نسبت ہے، یک نسبت حضرت مریم عزیز وزسے نسبت حضرت زہرا۔ فرمایا 3 اللہ نے نسبتیں عطا فرمائی، تو فرمایا کہ آپ الا تردین، آپ غمگین کیوں ہوتی ہیں، اللہ نے آپ کو نساء اہل الجنہ و نساء العالمین فرمایا۔ دوسرے مقام پر حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بدعۃ الرسول، حضور کا جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب عطا فرمایا۔ دوسرا مشہور آپ کا لقب ہے بطول۔ بطول کا مطلب ہے تارک الدنیا ہونا، جس کی دنیا کے ساتھ رغبت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر خدام لینے بھی گئیں تو حضور نے تسبیح دے کر بھیجا تو آپ راضی ہو گئی۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، جن کو دنیا سے بالکل رغبت نہ ہو۔ اور پھر اللہ نے اس تسبیح کو برکت کیا کیسی عطا فرمائے کہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو، قیامت تک جتنے پڑھیں گے۔ ایک آپ کا جو مشہور لقب ہے، القابات تو بہت ہیں، طیبہ ہیں آپ، طاہرہ ہیں، زاہدہ ہیں، ظاہرہ ہیں، بہت القابات ہیں۔ ایک جو مشہور لقب ہے بطول کے ساتھ وہ ہے زہرا۔ زہرا بھی کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور ایک آپ کو زہرتن بھی کہتے ہیں، زہرتن کہتے ہیں کلی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استشہاد بھی فرمایا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ زہرا کا ترجمہ بھی کر دیا آپ نے۔ تو یہ القابات ہیں آپ کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک آپ کا لقب بڑا مشہور ہے ام ابیہا، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب وصال ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا، تو آپ کے عمر تھی آپ کی، لیکن آپ حضور کے کام کیا کرتی تھی، سارے معاملات، حضور کے کپڑے، کھانا، ہر چیز کا بہت زیادہ خیال کیا کرتی تھی۔ عمر چھوٹی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا منصب عطا فرمایا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ پاک کا ذکر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بخشش و نجات ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کریں، ان کے وسیلے سے مانگیں، وہ ضرور کرم فرماتے ہیں۔